السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، ماہ رمضان کے روزوں کی فضیلت کی دوسری نشست آپ کے روبرو لے کر آیا ہوں۔ جامع صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سرکش شیاطین اور جن ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ داخل ہوتے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اسی طرح جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اور جو سرکش شیاطین اور جن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جکڑ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، باندھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعہ بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزہ جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنۃ من عذاب اللہ، روزہ اللہ تعالی کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالی کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، من صام یوما فی سبیل اللہ، کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلوص کے ساتھ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے قریب دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت کے تعلق سے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، اور اس دروازے سے جنت میں کوئی اور شخص داخل نہیں ہوگا، صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ روزے داروں کو آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ تم اس دروازے سے جنت میں داخل ہو۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، ان کے علاوہ کسی اور کو باب الریان سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندے کے حق میں اللہ سے سفارش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کر لے گا اور بندے کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روک دیا، جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا، لہٰذا تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے قرآن کہے گا اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں نے اس کو رات میں سونے نہیں دیا، سونے سے باز رکھا، اور یہ مجھے پڑھتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، لہٰذا تو اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن اور روزے دونوں کی سفارش قبول کر لے گا اور بندے کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، انسان کا امتحان لیتا ہے، فی اہلہ و مالہ و جارہ، اس کے اہل و عیال کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں اور اس کے پڑوسیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، انسان کا امتحان لیتا ہے، اور ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہیں۔ ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہیں۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعہ انسانوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے۔ اولاد کی آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ اولاد کی آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ انسان اولاد کی فرط محبت کی وجہ سے خیر اور بھلائی سے اجتناب تو نہیں کرتا، اولاد کی فرط محبت کی وجہ سے غلط رویہ اختیار تو نہیں کرتا، اسی طرح ان کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی تو نہیں کرتا۔ اسی طرح مال کی آزمائش یہ ہے کہ انسان مال کے کمانے میں ناجائز اور حرام طریقہ اختیار تو نہیں کرتا، اسی طرح مال خرچ کرنے میں انسان اسراف اور بخل سے کام تو نہیں لیتا، مال کو ناجائز اور غلط طریقے سے خرچ تو نہیں کرتا۔ اسی طرح پڑوسی کی آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کے آرام و راحت کا خیال رکھتا ہے یا نہیں، اس کے دکھ درد میں اس کا مداوا بنتا ہے یا نہیں، اس کا معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ عزیز دوستو، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، یعنی اہل و عیال، مال اور پڑوسی کی جو ذمہ داری ہے، ان کی ادائیگی میں انسان سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات ان کا کفارہ بن جاتے ہیں اور کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو نماز، روزہ، صدقہ و خیرات اور دیگر نیکیوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ نیکیاں اس کی کوتاہیوں اور گناہوں کا کفارہ بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔